تو یہ جو محرم الحرام کے اندر جو سیاہ لباس پہنتے ہیں، ان کی نیت تکبر ہوتی ہے یا عاجزی ہوتی ہے؟ سیاہ لباس آپ نہیں پہن سکتے کیونکہ اس میں فلاں فرقے کی مشابہت ہے، آپ کی خواہشات پر عمل کرتے کہ جو اپنی زبان بند کر دیں، پہلے ان کی زبانیں تو بند کرائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جب بھی محرم الحرام آتا ہے تو اس طرح کی ابحاث شروع ہو جاتی ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گی کہ محرم کے اندر سیاہ لباس پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے۔ کچھ لوگ فتوے دیتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو واٹس ایپ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل اسکالرز ہیں، ان کی طرف سے فتوے آتے ہیں آپ فلاں جگہ سے سبیل سے پانی نہیں پی سکتے، مسافروں کے لیے اور راہ سے گزرنے والوں کے لیے جو شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں وہاں سے آپ شربت نہیں پی سکتے، نظر و نیاز نہیں کھا سکتے، سیاہ لباس آپ نہیں پہن سکتے کیونکہ اس میں فلاں فرقے کی مشابہت ہے۔ اس طرح کے فتوے یہ دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے گویا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ہر بندہ مفتی بنا بیٹھا ہے، ہر بندے کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ حلال و حرام کے فتوے صادر کرے۔ کچھ لوگ مجھ سے یہ بات کرتے ہیں، مفتی صاحب آپ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ویڈیوز کیوں بناتے ہیں؟ یعنی یہ کوئی مسئلہ ہے کہ سیاہ لباس پہنا جائے نہیں پہنا جائے؟ دنیا چاند پہ چلی گئی ہے اور مفتی صاحب ابھی تک ان بحثوں کے اندر آپ نے امت کو لگایا ہوا ہے۔ دیکھیں بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، دنیا چاند پہ چڑھ چکی ہے اور وہ تسخیر کائنات کر رہی ہے، ستاروں پہ کمندر ڈال رہی ہے، لیکن ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہمارے ہاں ابھی تک اس طرح کے فتوے ملتے ہیں کہ آپ فلاں فرقے کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے، ان سے تعزیت نہیں کر سکتے، چلے مجلس میں شریک نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا اپنا دین ایمان ہے، آپ کا اپنا جو فرقہ ہے آپ اس کے اوپر رہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کرنا کہ آپ اس کے گھر کے آئے ہوئے کھانے کو وہ کھا نہیں سکتے، اس کے گھر سے آئے ہوئے پانی شربت اسے واپس کر دیں، آپ کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، یہ ہندوؤں کے پرساد سے بدتر ہے، کیونکہ وہ تو غیر اللہ وہ ہندوؤں کے لیے کرتے ہیں لیکن یہ تو ثواب سمجھ کے مردوں کے لیے کرتے ہیں، تو یہ اس سے بڑا شرک ہے، بدعت ہے، اس کو نہ کھایا جائے۔ تو جب اس طرح کی بحثیں مسلمانوں کے اندر ہیں اور یہ خاص طور پر وہ ہمارے ہاں سو کالڈ مفتی حضرات، تو جب یہ فتوے وہاں سے ہوں گے تو لازمی بات ہے ہم اپنے معاشرے کے اندر لوگوں میں غلط فہمیاں جو پھیلائی جاتی ہیں تو ان مسائل پہ گفتگو کریں گے۔ آپ کے لیے تو یہ چھوٹی بات ہوگی، مثلا ایک شخص اگر سیاہ لباس نہیں پہنتا تو کیا ہو گیا، ایک شخص اگر سیاہ لباس پہنتا ہے تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہو گیا، لیکن اسے بحث بنایا جاتا ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے، ویڈیوز بنتی ہیں، دوسرے مسلمانوں کو بدعتی کہا جاتا ہے، فاسق اور فاجر، اور ان کو زندیق کہا جاتا ہے، تو اس لیے ان پر گفتگو کرنا ضروری ہے، ورنہ تو دنیا کے اندر جو مسائل ہیں، دنیا کہاں پہ چلی گئی ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اب چونکہ المیہ ہے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا، تو اس پر گفتگو تو کرنا ہوگی نا، ہم اس پہ خاموش تو نہیں رہ سکتے۔ آپ کی خواہشات پر عمل کرتے کہ جو اپنی زبان بند کر دیں، پہلے ان کی زبانیں تو بند کرائیں کہ جو مسلمانوں کو کافر قرار دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو ان باتوں کے اوپر کہ وہ لوگ یا علی مدد کہتے ہیں تو وہ مشرک ہو گئے، یا حسین المدد کہتے ہیں تو مشرک ہو گئے۔ آپ پہلے یہ شرک کے فتوے تو بند کرائیں جو انہوں نے لوگوں سے چندے لے لے کر بڑی بڑی فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں اور وہاں پہ پھر مسلمانوں کے اندر کفر و شرک کے فتوے دیتے ہیں اور انہیں مشرک کہتے ہیں کہ یہ مشرکین ہیں، بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ مشرکین سے بدتر ہے کہ جو یا رسول اللہ المدد، یا غوث المدد، یا علی یا حسین المدد کہتے ہیں، یہ ان مشرکین سے بدتر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ یہ تو پہلے بند کرائیں آپ اگر ان مسائل کے اوپر ان کو بند نہیں کرائیں گے پھر ہم سے آپ شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ تو بہرحال اب ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ محرم الحرام کے اندر کیا سیاہ لباس ایک سنی شخص پہن سکتا ہے؟ یہ ویڈیو میری سنی حضرات کے لیے، میرے سنی بھائیوں کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو زیادہ دماغوں کو بند کیا گیا ہے، ہمارے ہاں سوچنے کا کوئی کلچر نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں عقل کا استعمال نہیں کرنا، عقل کا استعمال شریعت میں حرام ہے، یہ انتہائی لغو بات ہے اور قرآن مجید کے مخالف ہے۔ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ، علماء ربانیین، اولیاء صالحین، حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اللہ کے گروہ کی جو نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات بھی پڑھی جائے تو وہ اللہ کی آیات پر بھی
سم ہو کر، بکمن ہو کر، عمیان ہو کر، اندھے بہرے ہو کر اس پہ نہیں گر پڑتے، بلکہ وہ تحقیق کرتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کی آیت ہے یا نہیں ہے، کہیں ہمیں بیوقوف تو نہیں بنایا جا رہا مولوی صاحب کی طرف سے کہ اللہ کی آیت پڑھ کے ہمیں جہاد کا نام لیتے ہیں اور ہمیں بے گناہوں کو مارنے کے لیے ہمیں بھیج دیا جاتا ہے۔ مسلمان غور کرتا ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے قرآن میں تدبر کرنے والا کہ جو قرآن کی آیت پہ بھی اندھا اور بہرا ہو کے نہیں گر پڑتا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے اپنی عقل کا استعمال کرو، آیت آ جائے پھر بھی اب اپنی عقل کا استعمال کرو، سمجھو اسے کہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن یہ کہتے نہیں عقل کا استعمال حرام ہے۔ تو اب یہ بات ہے کہ جناب سیاہ لباس آپ نہیں پہن سکتے، کیوں مولوی صاحب؟ اس لیے کہ اس میں روافظ کے ساتھ تشبیہ ہے، شیعہ کے ساتھ تشبیہ ہے، تو چونکہ جو کام وہ کرتے ہیں وہ آپ نے نہیں کرنا۔ ایک فتویٰ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ فتویٰ آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے جناب یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے، علمی لیول چیک کیجئے۔ یہ فتویٰ ہے انٹرنیٹ کے اوپر، محرم الحرام میں کالے کپڑے پہننا، دارالفتہ جامعہ العلوم الاسلامیہ، علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن رحمہ اللہ، کراچی پاکستان۔ سوال ان سے پوچھا گیا محرم الحرام میں کالے کپڑے پہننا، کالے کپڑے بنانا اور اس کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے، شریعت کے مطابق وضاحت فرمائیں۔ الجواب، خاص طور پر محرم کے مہینے میں کالے رنگ کا لباس روافظ کا شعار بن چکا ہے، یعنی شیعوں کی علامت بن گیا ہے، اس لیے جن ایام میں یہ لوگ سیاہ لباس پہنتے ہیں اس دوران اس طبقے کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، مشابہت سے بچنے کے لیے سیاہ لباس سے اجتناب لازم ہے، یعنی آپ سیاہ لباس نہ پہنے، لازم ہے، ضروری ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ البتہ کالے کپڑے بیچنا جائز ہے، بزنس کرنا جائز ہے، ہاں جن دنوں میں شیعہ سیاہ لباس پہنتے ہیں ان دنوں میں آپ کالا کپڑا بھیجیں، کیونکہ اس میں پیسے جو آ رہے ہیں، اس میں آپ کی جیب جو بھر رہی ہے، اس لیے کہ کالے کپڑے کے کئی استعمال ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ رافضی رسم پورا کرنے کے لیے کالا کپڑا خرید رہا ہے، یعنی کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے اور وہ شیعہ ہے، آپ کو معلوم ہو جائے، آپ نے پوچھا ادھر ادھر سے آ رہا، اچھا یہ کون ہے، شیعہ ہے، یا کہیں سے آپ نے جان پہچان کر لی، معلومات ہو گئی کہ بندہ یہ شیعہ بندہ ہے اور یہ جو مجھ سے سیاہ کپڑے لے کے جا رہا ہے، اس سے تو یہ عالم عباس بنا لے گا، اس سے تو یہ اپنے لیے سیاہ لباس بنائے گا اور یہ پھر محرم کے 10 محرم میں پہنے گا، جلوس میں جائے گا، شرکت کرے گا، تو پھر اس شخص کو بیچنا بھی نہیں چاہیے۔ البتہ اگر کسی نے بیچ دیا ہو تو اس کی قیمت حرام نہیں ہوگی، بیچ دیا، غلط کام آپ نے کر دیا، لیکن اب پیسے آ گئے نا تو یہ حرام نہیں ہے۔ اب دیکھیے جناب یہ فتویٰ ہے، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا، اس میں کوئی قرآن کی آیت انہوں نے نہیں پڑھی، کتنی بڑی بات انہوں نے کی ہے، ایک مسلمان کے حوالے سے غلط فہمی آپ کے دماغ میں ڈال دی، وسوسہ ذہن میں ڈال دیا، لیکن اس پورے فتوے میں قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، قرآن یعنی شروع سے آخر تک اس میں قرآن کی کوئی آیت نہیں، نہ کوئی حدیث انہوں نے پیش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم الحرام میں سیاہ لباس کے پہننے سے منع کیا ہو، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے، پھر کیا ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ روافظ کا شعار ہے اس لیے آپ کو بچنا لازم ہے، یعنی آپ گویا کہ خدا ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کی آپ نے جگہ لے لی کہ آپ لوگوں سے کہتے ہو کہ یہ چیز حرام ہو گئی، اب یہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ لازم کہنا کسی چیز کو کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، اس کی اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے مولوی صاحب؟ کہاں سے آ گئے آپ کے پاس یہ اتھارٹی کہ آپ یہ کہتے ہو کہ آپ سیاہ لباس نہیں پہن سکتے؟ کوئی قرآن کی آیت بتا دو، کوئی حدیث بتا دو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ محرم میں آپ سیاہ لباس نہیں پہن سکتے۔ اچھا اب یہ جو بات ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو حدیث پیش کی جاتی ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے، یعنی اگر ایک شخص نے سیاہ لباس پہنا تو وہ چونکہ اس نے شیعوں کی مشابہت کر لی اب وہ شیعہ ہو گیا، تو اس لیے آپ یہ لباس نہ پہنیں۔ اس حدیث کا مفہوم بھی آج انشاءاللہ عز و جل ہم سمجھیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا جناب یہ فتویٰ، یہ ہو گیا یہ فتویٰ۔ اب جیسے کہ میں نے عرض یہ کیا کہ سیاہ لباس خواہ سنی پہنے یا شیعہ پہنے، خواہ کسی دن پہنا جائے، محرم کے ایام ہو یا غیر ایام ہو، شیعہ پہنتے ہو یا نہ پہنتے ہو، سیاہ لباس پہننا جائز ہے، آپ پہن سکتے ہیں، اور پھر جو محرم کے ایام ہیں اس میں بھی آپ پہن سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ہے سورۃ الاعراف سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 26، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، یہ تمہارے لیے ستر ڈھانپنا ہے اس کے ذریعے سے، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى،
لیکن تقوا کا لباس ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیاں ہے اور اس میں انہیں تذکر کرنا چاہیے، اس میں ان سے انہیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لباس پہن سکتے ہیں جس سے آپ کا سطر چھپ جائے، جو مرد کا سطر ہے وہ پوشیدہ ہو جائے، جو عورت کا سطر ہے وہ چھپ جائے۔ تو ہر وہ لباس جس سے آپ کے بدن کا سطر ڈھک جائے آپ وہ پہن سکتے ہیں، خواہ وہ پینٹ شرٹ ہو، خواہ وہ ہندوستانی لباس سٹائل میں ہو یا پاکستانی سٹائل میں ہو، پٹھانوں کے سٹائل میں ہو، پنجابیوں کے سٹائل میں ہو، کراچی کے کوئی بھی لباس ہو دنیا کا بھائی، آپ اسے پہن سکتے ہیں۔ آپ کا سطر چھپ جانا چاہیے، یہ ہے اصل مقصد، اور آپ میں اس میں زینت اچھے دکھائی دیں، بھلے دکھائی دیں اور آپ کو خوبصورت دکھائی دیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، لیکن جو تقویٰ کا لباس ہے، جو یعنی ایسا لباس کہ جو مہذب لباس ہو، جس سے آپ کا ظاہر بھی خوبصورت ہو، آپ کا باطن بھی خوبصورت، یعنی باطن کی خوبصورتی، دل کی صفائی، یہ بہت بہتر ہے۔ تو اس آیت میں کہیں پہ منع نہیں ہے، قرآن مجید سے معلوم ہوا کہ آپ ہر طرح کا لباس پہن سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مرد عورت کا لباس نہ پہنے، عورت مرد کا لباس نہ پہنے، یہ احادیث میں منع کیا گیا ہے۔ اب جو یہ حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی، ایک جیسے ہونے کا طریقہ اختیار کیا، تو وہ انہی میں سے ہے۔ یہ حدیث ہے سنن ابو داود کی، اور سنن ابو داود کے اندر یہ حدیث باب فی لبس الشہرہ، ایسا لباس شہرت کے لباس پہننے کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ دیکھیں جس طرح کی حدیث کا سنن ابو داود کے اندر اس کا عنوان دیا ہے، جو ٹائٹل دیا ہے وہ ہے لباس الشہرہ، لبس الشہرہ، یعنی شہرت کا لباس پہننا۔ شہرت کا لباس اگر کوئی شخص پہنتا ہے یعنی تکبر کی غرض سے، اور وہ اس نیت سے پہنتا ہے کہ اس میں وہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں جو مارکیٹنگ ہوتی ہے، مارکیٹنگ کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں سپر سٹارز اور فلم کے لوگ اور مختلف جو عوام میں مشہور لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ کر وہ اپنے لباس کی نمائش کرتے ہیں، پھر لوگوں کے ذہن میں لالچ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی اس طرح کا لباس پہنیں گے۔ تو اس طرح کا لباس اختیار کرنا جس میں آپ کی نیت یہ ہو کہ اس سے مجھے شہرت ملے گی، اس سے میں تکبرانہ چال اختیار کی جائے، کسی متکبر شخص کے لباس جیسا حلیہ اپنایا جائے، وہ منع ہے۔ بلکہ لباس کو صرف اس لیے اتنا بڑھا دینا، جس طرح کے متکبرین لوگوں کے اور بڑے بڑے سرداروں کے بڑی بڑی چادریں ہوتی ہیں اور زمین پر گھسیٹتے ہیں، یہ رویہ اختیار کرنا یہ بھی حرام اور منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جس نے اپنے لباس کو، اپنے کپڑے کو زمین پر گھسیٹا اس نیت کے ساتھ کہ وہ خیلاء تکبر کر رہا ہو، دکھلاوا کر رہا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جانب نظر رحمت نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، کیونکہ تکبر متکبرین کے ساتھ مشابہت ہے۔ اصل جو منع ہے وہ جو مشابہت ہے وہ متکبرین کے ساتھ، عاجزی اور متواضع لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں بھی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ آپ صلحاء جیسا لباس اپنائیں۔ تو یہ جو محرم الحرام کے اندر جو سیاہ لباس پہنتے ہیں، ان کی نیت تکبر ہوتی ہے یا عاجزی ہوتی ہے؟ خدا کے لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا کا خوف رکھتے ہوئے آپ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے۔ جو امت کے اندر آپ تکفیر کر رہے ہیں، امت کو زندیق، بدعتی اور رافضی آپ کہہ رہے ہیں، اور اس وجہ سے آپ مسلمانوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، مجھے بتائیے مفتی صاحب اللہ کا خوف آپ کے دل میں ہے یا نہیں؟ سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے کہ یہ جو 10 محرم کو یا 9 محرم کو یا محرم الحرام کے دن میں یہ لوگ جو سیاہ لباس پہن کے نکلتے، کیا ان کی نیت شہرت کی ہوتی ہے یا عزا کی ہوتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام پہ رونے کی نیت ہوتی ہے، اہل البیت علیہ السلام پر جو ظلم و ستم ہوئے اس پہ غم کرنے کی نیت ہوتی، کیا نیت ہوتی ہے بتائیے؟ انما الاعمال بالنیات، آپ تو چرچا کرتے رہتے ہیں نا اس کا، آپ تو اس پر بحثیں کرتے ہیں اور اس حدیث کو ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو آپ نے پھر ان کا دل کیسے چیر لیا کہ وہ شہرت کے لیے پہن رہا ہے یا کس وجہ سے پہن رہا ہے؟
وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم یہ جو لباس پہن رہے ہیں یہ سوگ کے لیے پہن رہے ہیں، غم کے لیے پہن رہے ہیں۔ یہ الگ بحث ہے کہ آپ کہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ ہے یا نہیں، یہ الگ بحث ہے، لیکن جناب اس لباس کو پہننے کا مقصد ہرگز شہرت نہیں ہے، ہرگز حرام کام کرنا نہیں ہے۔ اہل البیت علیہ السلام پر جو ظلم و ستم ہوا، اس کے غم کے اندر یہ اس سیاہ لباس کو پہن کر دنیا میں نکلتے۔ اب بات یہاں پر آئے، اس بات کی طرف آئے کہ کیا سیاہ لباس پہننا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، یا سیاہ چادر اوڑھنا یا سیاہ کپڑے اوڑھنا؟ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ چادر خود بھی اوڑھی اور دوسروں کو بھی اوڑھا۔ اسی سنن ابو داود کے اندر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب فی السواد، سیاہ کالے رنگ کا بیان۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حدیث کا نمبر ہے 4074 سنن ابو داود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سیاہ چادر رنگی اور آپ نے اس کو پہنا۔ پھر جب اس میں پسینہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اون کی بو محسوس کرنے لگے، تو آپ نے پھر اس کو اتار دیا کیونکہ آپ کو خوشبو پسند تھی۔ تو حضرت عائشہ نے سیاہ رنگ کی چادر آپ کے لیے پیش کی اور آپ نے اس کو پہنا۔ اور صحیح مسلم کی مشہور حدیث کسا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کملی اوڑھی ہوئی تھی، جو چادر تھی، وہ سیاہ رنگ کی تھی، اور پھر اس کے نیچے آپ نے اہل بیت علیہ السلام کو لیا۔ اسی طرح بخاری کے اندر روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 5823، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچی کو، ام خالد کو، سیاہ رنگ کی چادر اڑائی اور اس کے اوپر کڑھائی ہو چکی تھی، نقش و نگار بنے ہوئے تھے سرخ اور سبز رنگ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچی کو اڑا دی۔ تو سیاہ رنگ کی چادر، سیاہ رنگ آپ نے خود بھی استعمال کیا ہے، آپ کے جھنڈے کا رنگ بھی سیاہ تھا، آپ نے سیاہ رنگ کی چادر بھی اوڑھی، آپ نے مختلف رنگ کے لباس پہنے، اور آپ نے کسی سے منع نہیں کیا کہ آپ نے یہ رنگ کا پہننا ہے اور یہ رنگ کا نہیں پہننا۔ اور اس زمانے میں چونکہ جو اسٹائل تھا کفار قریش کا، بنو امیہ کا، مشرکین کا، اس سے آپ نے منع کیا کہ اس اسٹائل کو نہیں اپنانا۔ جس اسٹائل سے یہ لوگ شہرت کے لیے یہ لباس پہنتے ہیں تو میرے صحابہ تم اسے نہیں اپنانا، کیونکہ یہ کفار کا اور ظالموں کا اور مشرکین کا طریقہ ہے۔ تو جو اصل جو چیز منع کی گئی اس کو بیان کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ آپ مسلمانوں کے اندر ان ابحاث کو لے بیٹھیں اور انہیں اتنا آپ نفرت پیدا کرتے ہیں لوگوں کے ذہن میں کہ آپ گویا کہ لوگ ایک دوسرے سے ملنا ہی چھوڑ دیں۔ اتنی نفرت بھری جاتی ہے، اس پہ جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، وعظ اور نصیحت کے اندر پیر صاحبان گفتگو کرتے ہیں، سیاہ رنگ نہیں پہن سکتے، اور کوئی پہن لے دیکھو یہ تو شیعہ ہو گیا، ہاں اور بھائی تو شیعہ ہو گیا، تو نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، تو لباس کو شیعت بنایا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حق سچ سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔